بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے سبق آموز باتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا گیا اور اس کو شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری ہے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ شام میں بمباری کی گئی مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یمن میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے اور مسلمانوں کو شہید کروایا گیا، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان پر کتے چھوڑے گئے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری بیٹی کو امریکی جیلوں میں اس لیے طویل سزائیں سنائی گئیں کہ وہ مسلمان ہے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمان بچوں کی لاشیں سمندروں کے ساحلوں پر پڑی ملی، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما میں مسلمان بیٹیوں کے جسم کو کاٹ کر ان کے سیخ کباب بنائے گئے، مگر جناب اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا گیا، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیر کی مائیں بہنیں محمد بن قاسم کو صدائیں لگاتی رہی، جواب ملا کہ تم پاگل ہو، اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے۔ شام کی مسلمان بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا کہ کیا دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آنا، مگر جواب ملا کہ اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو گھر میں ایک دانہ اناج کا نہ تھا، مگر حجرہ مبارک کی دیوار پر 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا بلکہ امن و عدل کو قائم کرنے کے لیے جہاد کا درس بھی دیتا ہے۔ اگر جہاد نہیں تو سب ارکان و فرائض بے سائباں ہیں۔ اسلامی جہاد تو اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر عدل انصاف کو یقینی بنانے کے لیے۔ اگر یہودی اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ دجال لشکر میں شامل ہوں گے تو تم کیوں راہ حق میں جہاد سے آ رہی ہو؟ سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے آس پاس کے مسلمان علاقوں کو فتح کیا اور ظلم کیے تو بغداد والوں نے یہ سوچ کر ان کی مدد نہ کی کہ ہم پر تو مصیبت نہیں آئی، مگر جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا کہ دریائے دجلہ کئی روز تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا۔ ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں، پھر کیوں اپنوں کا ہی درد سینے میں نہیں اٹھتا؟ خدارا بس کیجیے، یہ بہانے چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ سورۃ النساء میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی ہاتھیں جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست اور حامی و مددگار بنا۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ تو دوستو، آپ کو میری سٹوری اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں